الحمد لله رب العالمين وسلم على رسوله الكريم. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ جل جلالہ آج کی ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس میں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. اور اللہ جل جلالہ امن والہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے اپنے محبوبین کے دامنوں سے وابستہ فرمایا تاکہ اس پر آشوب زمانے میں جہاں ہر قدم قدم پہ ہمارے ایمان پہ ڈاکے پڑ رہے وہاں ہمارے ایمان کی حفاظت ہو. ایسے دامنوں سے اور ایسے دروں سے ہمیں جو ہے فرمایا. اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے. ہمیشہ کی طرح پچھلی اس میں بھی کی بات ادھوری رہ گئی تھی. انشاءاللہ اس کو ہم پہلے ختم کر کے پھر آگے چلتے ہیں. جیسے کہ ایک بات پچھلے اس میں نے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میت جو ہے نا کیوں آگے رکھا جاتا ہے. تو حضرات کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی بات ادھر سے لائے کیا بات ادھر نہیں. تو اسی لیے جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ہمیں جو ہے نا دلائل بھی ہونا. دین میں کبھی بھی کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا 4 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے اگر کوئی مسئلے کا حل ہمیں نہیں ملتا تو اس کو پہلے ہمیں قرآن میں دیکھنا ہے. جی قرآن میں اگر مل جائے بہت اچھا. قرآن میں اگر نہیں ملتا ہے پھر احادیث میں دیکھنا ہے. جی احادیث میں مل جائے ٹھیک ہے. احادیث میں نہیں ملتا ہے تو پھر اس ہمیں جو ہے کہ قیاس میں لانا. اب قیاس کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آگے بڑھتا ہوں. قیاس جو ہے جیسے کہ آج کل اکثر لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو جب بھی کبھی ایک لانگ روٹ ہوتی جہاں پہ طہارت کے لیے پانی ہو جاتا ہے. پانی کے نہ ہونے میں جو ہے ہمیں یہ مٹی کے ڈھیلا لینے کی جو ہے اس کی پانی کی جگہ مٹی کے ڈھیلے سے آپ طہارت لے سکتے ہیں کہ اسلام میں آپ کو قائل ہے. اب ہوائی جہاز میں تو آپ کو مٹی کا ڈھیلا ملنے سے رہا پھر کیسا؟ اگر طہارت نہ لیں تو پھر اتنی دیر آپ بے طہارت کے جو ہے اللہ کے ذکر سے نماز سے جو ہے نا غافل ہیں. تو اب ایک چیز مہیا ہوتی ہے آپ کو اس میں کہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے. اب علماء یہ بولتے ہیں کہ بھئی ٹیشو پیپر وہی کام کرتا ہے جو آپ کا مٹی کا ڈھیلا کرتا ہے. جو مٹی کا ڈھیلا آپ کا کام کرتا ہے وہی کام ٹیشو کا پیپر کرتا ہے جو کہ خطرات کو جو ہے نا جذب کرنے کی اس میں صلاحیت ہے. تو اسی کی صورت میں وہ لوگ بولیں کہ اگر پانی نہ ہو مٹی کا ڈھیلا نہ ہو تو تب آپ جو ہے نا ٹیشو کے پیپر سے طہارت لے سکتے ہیں. اگر آپ قرآن اور حدیث میں یہ ڈھونڈنا شروع کریں گے کہ کیا میں ٹیشو کے پیپر سے جو ہے نا طہارت لے سکتا ہوں تو آپ الٹا لٹک جاؤ زندگی پوری گزار دو آپ کو کہیں بھی اس کا مسئلے کا حل نہیں ملتا. اب اس کو کیا ہے کہ مٹی کے ڈھیلے کی جو صلاحیت ہے وہ ٹیشو کے پیپر میں یہ قیاس کرتے ہوئے آپ اس سے جو نا وہ طہارت کا کام لے رہے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس بولتے ہیں. دوسری اور چوتھی جو ہے وہ ہے اجماع امت. کوئی ایسا عمل جو امت کی میجورٹی یا اجماع امت اس پہ عمل کرتی ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. جیسا کہ اماموں کو ماننا یہ اجماع امت کا فیصلہ ہے. جی آپ بولیں گے نہیں بھائی میں قرآن میں ڈھونڈتا ہوں قرآن میں جو ہے میں کرتا ہوں, حدیث میں ڈھونڈتا ہوں حدیث میں رہے تو میں کرتا ہوں, نہیں تو بولے ایسے اس میں جو ہے نا پھر آپ لٹکے ہوئے رہ جاتے. جی تو اس کو کہتے ہیں اجماع امت کا فیصلہ. تو آپ یہ ہے کہ بھائی سامنے رکھنے کی جو ہے اس کی ایک دلیل دیتے ہوئے میں جو ہے نا انشاءاللہ اپنی آگے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں.
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، آپ غموں سے اتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ مدینہ چھوڑ کر شام یا دوسری طرف وہاں سے چلے گئے جی۔ تو آپ کی ساری زندگی یہ تھا کہ آپ زندگی بھر کبھی نیا کپڑا نہیں پہنے، کبھی خوشبو نہیں لگائے، کوئی خاص اہتمام ہی نہیں کرے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد۔ یہ محبت کی سرکار سے صحابہ کی۔ ہم لوگ پوچھتے صحابہ کرے کیا، ہم کرنا کیا، صحابہ ایسا کرے جی، خوشی ہی نہیں کرے کچھ بھی، اور وہ جو ہے نا مٹ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو ساری زندگی یہی معاملہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دن حضرت بلال نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، سرما لگا کے جب آئے تو لوگ پوچھنے لگے بلال کیا ماجرا ہے، ہم نے کئی سالوں سے دیکھا ہے نہ آپ نیا کپڑا پہنتے، نہ خوشبو لگاتے، نہ سرما، مگر آج سج دھج کے کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، قربان جائیے ان کے عقیدوں پر، ان کے ایمان پر، فرماتے ہیں میرا اب جانے کا، اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے میں سج دھج کے آج ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہی لمحات کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہیں سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ مردے کو کیوں سجایا جاتا ہے، کیوں اسے خوشبو لگائی جاتی ہے، کیوں اسے نیا کفن پہنایا جاتا ہے، اسی لیے پہنایا جاتا ہے کہ اس کا دیدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر میں، اس کی خبر میں دیدار ہونے والا ہے، وہی معاملہ اسے اتنا سجا کر اس میں لے جایا جاتا ہے جی۔ صحابہ کی زندگی ہی ہمارے لیے مثال راہ ہے، اگر ہم ان کی زندگیوں سے نہیں دیے تو پھر کہاں سے لیں گے؟ اب حضرات کئی بولتے کہ بھائی میلاد النبی صحابہ منائے تھے کیا، کیونکہ پچھلا جو ٹاپک اس کو کمپلیٹ کر لے، میلاد النبی صحابہ منائے تھے کیا، بھائی آپ لوگ کیوں مناتے؟ بھائی چلیے آ جاتے ہیں، صحابہ جو کرے ہم جو ہے نا کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب اسلام کے نئے بہت کم لوگ تھے، تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم کھل کے جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، آج ہم کھل کے تبلیغ کرتے ہیں، آج خانہ کعبہ میں ہم جا کر جو ہے آج کھل کے تبلیغ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلتاً بولتے ہیں ابو بکر ابھی صحیح وقت نہیں، تھوڑا صبر، نہیں یا رسول اللہ آج جاتے ہیں۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے چلو۔ جب آپ دونوں مکے میں جا کر تبلیغ بیان شروع کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کفاران مکہ پورے جمع ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کر کے آپ کو جو نا مارتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جو نا مارنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ وہاں دیکھ کے جمع ہو کے گھیرا بنا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لے کر چلے جاتے ہیں، مگر اتنا موقع نہیں ملتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو وہاں سے ہٹائے۔ اتنی دیر میں وہ کفاران مکہ اتنا مارتے، اتنا مار لہو لہان کر کے ان کو بے ہوش کر دیتے۔ جب بے ہوش ہو جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے آ کر جو نا انہیں اٹھا کر بڑے مشکل سے گھر کو لے جاتے۔ آپ کی والدہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی، تو یہ دیکھ کر وہ تو دل میں تھوڑا سا جو ہے نا ان کو وہ ہوا تھا کہ بھئی ایمان کی لانے کی وجہ سے یہ حالت میرے بیٹے کی ہو گئی۔ برل گھر کو لے جاتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں، تو بڑی مشکل سے جب ہوش آتا ہے، اسلام کا بہت شروع کا زمانہ ہے، بہت ہی کم لوگ ڈر ڈر کے جو نا تبلیغ ہو رہی تھی، تو بڑی مشکل سے جب آپ کو ہوش آتا ہے، جب ہوش آیا تو پہلا سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہیں میرے آقا جی، جان پہ پڑی ہے کہ آنن فانن ہو سکتا کہ آپ کی جان روح بھی نکل جائے، مگر جب ہی ان کو فوری جب ہوش آیا پہلے پوچھتے ہیں کہ کیسے میرے آقا، اس پہ ان کی ماں کا غصہ اور بڑھ گیا کہ بھائی پہلے تو یہ کام نہیں ہونا تھا، آج تمہاری جان پہ آئی اس کے باوجود بھی تم جو نا انہیں کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ تو بولتے ہیں کہ تم پہلے کچھ کھا لو، تمہاری جان نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ کیسے ہے میرے آقا۔ تو وہ بولتے ہیں کہ چپ تسلی دینے کے لیے ٹھیک ہے، نہیں پہلے مجھے بتاؤ کیسے ہیں۔ تو وہ جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ام ہانی جو ہوتے ان کے گھر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو
آپ کی ان کو بلاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ لا کے بولتے ہیں کہ بچے کو ابھی ہوش آیا، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایک ہی بات بولتا ہے کہ کیسے میرے آقا مجھے لے کے چلو گے، ایک ہی اس کو رٹ ہے میں کیا کروں۔ تو وہ ایمان لا چکی تھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہے چلو ٹھیک ہے لے کر جاتے ہیں۔ تو پتہ کرتے ہیں تو دارالندوا بول کے ایک جگہ تھی، وہاں پہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جلوہ افروز تھے، تو بڑی مشکل سے دونوں عورتیں آپ کو وہاں لے جاتی ہیں۔ تو جب وہاں لے جاتے ہیں تو دروازہ جب کھٹکھٹاتے کھولتے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گرتے ہیں، گر کر جو ہے نا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے ہیں، ٹھیک۔ تو جب سرکار کو دیکھ کر وہ پانی پیتے ہیں یا جو بھی کھانا کھاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کے حق میں دعا کر دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوری ہاتھ اٹھا کے آپ کے والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ سرکار کی دعا کی بدولت وہ فوری جو ہے نا اللہ ان کو توفیق دیتا اور ایمان لاتی ہے۔ مسئلہ یہاں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، قرآن بول رہا ہے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ اتنے شدید زخمی ہے، ان کا چلنا محال ہے، شاید چل کے جب جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی روح پرواز ہو جائے، تو ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، اگر فکر ہے تو رسول اللہ کیسے ہیں۔ تو رسول اللہ پہ ایسا مر مٹے تھے صحابہ، تم پوچھتے ہو کہ صحابہ کرے تھے کیا، ہم کرنا، تو صحابہ کی زندگی دیکھو، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹے تھے، ان کا یہ معاملہ تھا۔ اور ایک صحابی کا قصہ لے لیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو ہر قدم پہ جو ہے آپ گنتے ہیں 1 2 3، تو جب دعوت ختم ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے عثمان آج ایک نیا معاملہ دیکھیں کیا بات ہے، تو فرماتے یا رسول اللہ میں نیت کر لیا تھا کہ آپ جب میرے گھر تشریف لائیں گے آپ کے ہر قدم پہ میں ایک اونٹ کو قربان کروں گا۔ اے لوگوں صحابہ کی زندگی پوچھتے ہو، انہوں تو جو اپنا مال ایمان سب کچھ سرکار پہ لٹا دیا تھا، آپ کیا لٹا سکتے ہیں؟ آج ان کی ایک محفل کرنے کے لیے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، صحابہ تو ان پہ اپنا جان بھی لٹانے تیار تھے، اپنا مال بھی لٹانے تیار تھے۔ اور ایک صحابیہ ان کے جب جنگ بدر یا جنگ احد کا واقعہ ہے، اس صحابیہ کے بھائی بیٹے اور شوہر اس جنگ میں حصہ لینے جاتے ہیں، جب جنگ میں حصے لینے جاتے ہیں تو اس صحابیہ کو پہلے خبر آتی ہے کہ آپ کا جو بیٹا شہید ہو گیا، آپ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے ہیں، پھر خبر آتی ہے کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے ہیں، پھر خبر آتی ہے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ جب جنگ فتح ہو کر واپس آتے ہیں تو صحابہ ان کا استقبال کرنے مدینے سے واپس آ جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو روک دے کے وہ جو رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ صحابہ رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے، تم پوچھتے ہو صحابہ منائے تھے کیا؟ تو کس طرح سے تو جو ہے نا آپ اس بات کو جو ہے نا ہضم کر پاؤ گے کہ صحابہ کی کیسی زندگی گزارے تھے؟ کیا تم اس طرح سے صحابہ کی زندگی گزار رہے ہو جہاں کے جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشیاں منانے کا موقع آتا وہاں تمہیں مسائل ہو جاتے؟ جی اگر وہ نہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو تم بھی اسی طرح کی زندگی گزارو، پھر پوچھو کہ بھئی سرکار کیا ایسا صحابہ ایسا کرے تھے کیا؟ اگر آپ اس طرح سے کریں تو پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے کہ واقعی یہی بات ہے کہ بھئی آپ واقعی سرکار کو چاہنے والے ہیں اور ان کے جو اصولوں پہ چلنے والے۔ یہ ایسے کئی جو ہے مسائل دین کے ہم لوگ قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جی آپ کو ہر دین کے ہر مسئلے میں جو ہے اس کے پیچھے آپ کو ایک بڑا جو ہے نا سبق ملے گا، اور اس سبق میں یہی ہوگا کہ تمہارے کو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنا ہے، ان پہ فدا ہونا ہے، انہی کی محبت میں جو ہے نا تمہیں جینا ہے اور مرنا ہے۔ ان کی محبت کے سوا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان سے اگر ہٹے نہ تمہیں اللہ ملے گا نہ کوئی اور۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبت اور ان پہ مر مٹنا جو ہے نا اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔
اگر نہیں ہوگا ویسا آج کل کے جو مسائل ہے، ہم سارے لوگ جو ہے ایسی محافل کو جو ہے ایک بار لے کر چلیں، ہماری طبیعتوں پہ ہماری اس پہ ایک بار لے کے، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا؟ ہمارے بچے دین سے دور ہوں گے۔ جب ہمارے بچے دین سے دور ہوں گے تو مارکیٹ میں جو ہے یہ اس ملعون وسیم رزقی جیسے جو ہے نا پروڈکٹ آئے، ٹھیک؟ کیوں کہ دین سے دور، ہم ہمارے بچوں کو جو نا دین کی طرف لانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، وقت اگر نہیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے وقت ہے، ٹھیک؟ اللہ اس کے رسول کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم بڑی مشکل سے جمعہ کو جاتے ہیں، اور اگر امام صاحب 5 منٹ اگر زیادہ لے لے تو ہماری نظریں جو ہے گھڑی پہ گھڑی ہو، کس طرح سے ہمیں دین آئے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا پرسنٹیج لے لیں، جن کو اگر آپ بٹھا کے پوچھ لیں دین کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، میرا دعویٰ ہے 98% لوگ جو نا کوئی جواب ہی نہیں دیں گے۔ اور یہ گلی میں اس میں چبوتروں پر بیٹھ، آج کل کا مسئلہ ایسا ہے کہ مارکیٹ سے مفتی پیدا ہو رہی جی، چبوتروں پہ بیٹھ کے جو نا تمہیں فتوے دیں گے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، جبکہ ان کو شرک کی تعریف نہ معلوم اور بدعت کی تعریف۔ اس میں آپ بچوں کو اگر دین کی طرف نہیں لے جائیں گے تو اس بندے کو کیا کریں گے؟ قرآن کی جو آیات ہے اس کے غلط تعبیرات نکال کے ان کا بد عقیدہ کر دیں گے۔ آپ بولیں گے کچھ بھی کرو، اللہ رسول بول رہا، تم جب خبر میں جائیں گے تو اس کا احساس ہوگا کہ انہیں کیا اللہ رسول جی۔ ایسے منافقین بھی چھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے 5 وقت کی تو نماز پڑھتے تھے، سوب کرتے تھے، مگر ایمان سے جو نام کے جو قلوب تھا، تو ان پہ اللہ کی ایسی وعید آئی کہ ان کی بنائی ہوئی مسجد کو بھی توڑا گیا۔ تو ویسے لوگ اگر تمہاری اولاد وہ بن جائے، تم اندھیرے گھڑے میں تم تڑپتے رہیں گے، وہاں پہ جو ہے نا تمہارے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر آج تم محنت کریں گے، محافل کو تلاش کر کے وہاں پہ لے جائیں گے، اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، تاکہ کل تمہاری جو ہے نا مرنے کے بعد تو تمہاری خبر میں جو ہے نا بچے تمہارے لیے جو ہے نا کچھ بھی ایثار ثواب اگر کریں گے تو انشاءاللہ تمہارے پیدا ہوگا۔ ایثار ثواب سے جو ہے ایک چیز ذہن میں جو آئی کہ بچے بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کی تھی۔ رمضان میں پاکستان سے جو ہے یہ عامر لیاقت ڈاکٹر عامر لیاقت ایک پروگرام بندہ کرتا، اس میں میری جہاں تک میرا آبزرویشن ہے، لوگوں کو فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اہل حدیث کا ایک عالم، شیعہ کا ایک عالم، 2-3 سنیاں ہوتے، اور اتنی جہالت ہے، اتنی تو میں ہو کے اسلام کا جو ہے نا غیر مسلموں پہ اتنا برا اثر اس کا پڑ رہا ہے جس کی ہے۔ تو اس میں ایک اہل حدیث کا ایک بندہ پوچھتا ہے عامر لیاقت سے، ایثار ثواب کیوں کرتے؟ ایثار ثواب کیوں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بندے گناہگار ہیں ان کو ثواب پہنچے، اس لیے ایثار ثواب کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ پوچھتا ہے جو بندے گناہگار ہیں تو بات سمجھ میں آتی، مگر تم لوگ جو 11ویں کرتے ہیں غوث پاک کو تو تم لوگ اتنا پاک دامن اور بولتے، تو پھر ان کو کیا ایثار ثواب؟ انہوں آلریڈی بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ کیوں کرتے ان کے بارے میں؟ تو اس کا وہ عامر لیاقت جو ہے ایک تنزیہ انہوں نے بنا، جب بریانی کھانے جیسے، اور یہ اہل حدیث کو ایسا مواد ملا کہ کئی لوگ جو ہے نا اس میں ہمارے بھٹکنے کی جو سنی معصوم بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہی ہے، بریانی کھانے کے لیے کرنے کرتے، کئی کو تو بھی وہی ہے۔ تو ایک صاحب میرے سے پوچھے، میں یہی بولا کہ حدیث ایک ایسی حدیث موجود ہے، پھر وہی قیاس کی بات ہے، مسئلہ کہاں سے نکالے، پھر قیاس سے مسئلہ نکالے، تاکہ جو ہے نا ہماری ایمان کی حفاظت ہو۔ ایک حدیث ایسی ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 طرح کے جنازے ہیں جی، 2 طرح کے جنازے ہیں۔ ایک جنازہ ایسا ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے میت کی مغفرت ہوتی،
مگر کچھ جنازے ایسے ہیں جس کے پڑھنے سے جو ہے پڑھنے والے کی مغفرت ہوتی، میت کی نہیں۔ میرا یہ ایصال ثواب کی ویسا ہی ہے، گناہ گار کو اگر تم ایصال ثواب پہنچاؤ گے تو اس کی بخشش ہے، اگر 11ویں کرو گے غوث پاک کے لیے تم ایصال ثواب کرو گے تو غوث پاک کے لیے نہیں، اس پہ تمہاری بخشش ہے۔ یہی حدیث سے جو نا یہ جواب تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے بچے ایک دم سادہ سادہ دماغوں کے، ان کو لا کے یہ مطالب آج تعداد ان کی تیزی سے بڑھ گئی، کیوں کہ نہ ہمارے لوگ جو ہے نا خالی ہم جھوم جھام کے جو ہے نا چلے جا رہے ہیں، مسائل کو جو ہے یہ لاجیکل، جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو نکلا، جب سے لوگ دین کو لاجیکلی سمجھنا چاہ رہے، قرآن حدیث کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب انہوں جو بولتے تھے چیپٹر نمبر ورس نمبر بول کے لوگ خالی اتنا چیپٹر پڑھنا کئی ورس پڑھ کے جو ہے رکھ دے رہے ہیں۔ اب یہ میلاد کے تعلق سے سورہ مائدہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بولتے ہیں بنی اسرائیل کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں کہ تمہیں پیغمبر اللہ تعالیٰ پیدا کرا؟ جی قرآن میں اللہ تعالیٰ بولا کہ تم میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا پیغمبروں کو پیدا کرا، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے؟ اس سے ایک نبی بول رہے ہیں کہ نبی کے تمہاری قوم میں پیدا ہونا ہے خوشی کی بات ہے۔ میلاد میں ہم سرکار کے آنے کی خوشی مناتے، تو پھر یہ قرآن کی روشنی میں اس کا جائز ہے یا نہیں؟ بات سمجھ لیں کہ اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث، تو مسئلہ یہی ہے ہم جتنا قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنے جو ہے نا بدعقیدگی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن ہم کھولتے نہیں، کوئی اگر ملا خیر کے بول دیا چیپٹر نمبر ورس نمبر وہی پڑھے وہی قرآن کو بند کر کے رکھ دیا۔ بھائی تم قرآن ایک بار جو تفصیل کے ساتھ یا پھر معنوں کے ساتھ پڑھیں گے تو الحمدللہ میں چیلنج کے ساتھ قسم کھانے کی بھی جگہ ہے کہ تمہارا اہل سنت والجماعت کا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ درگاہوں کو جانا ہو، سلام کا پڑھنا ہو، فاتحہ کا دینا ہو، ہر چھوٹے سے لے کے جو نا بڑا سے بڑا جو نا قرآن کی روشنی میں الحمدللہ ہم جو نا ثابت کر سکتے۔ تو ضروری ہے یہی کہ اگر دلوں میں تمہارے جو بھی سوال اٹھتے ہیں اس کو اسی میں رکھ کے جو نا مت رہو۔ کوئی اہل سنت والجماعت کا جو بھی آپ کو صحیح عالم دکھتا وہاں سے رجوع ہو اور اس کا جو ہے نا جواب دو۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ تم غیروں کے پلے ہتھے چڑھے اور تم جو ہے نا اپنا ایمان کا سودا کریں۔ دکھتا تو یہ رہتی دنیا میں یہی دکھتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں مگر آخرت میں جو ہے نا قبر میں آپ کو جو ہے اس کا مسئلہ ٹھیک۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں مگر آج کا جو 11ویں شریف ہے اور جس آیت مبارکہ کا میں تلاوت کا شرط حاصل کیا جس کا اللہ تعالیٰ بڑے جو نا کھلے یہی بول رہا ہے کہ میرے جو دوست ہیں انہیں کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، غم کا جو لوگ عام ہم جو لیتے ہیں کہ یہ غم ہے وہ غم ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو بول رہا ہے نہ ان کو آخرت کا خوف ہے، ٹھیک، نہ آخرت کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو نا فرما رہے ہیں۔ تو یہ مقام کب آتا؟ یہ مقام ہماری زندگیوں میں تبھی آتا کبھی کوئی اللہ والوں کے ساتھ ہم جڑ جائے، ٹھیک، کوئی اللہ والوں کی در پہ جو ہے نا ہم اپنی حاضری دے دے کے وہاں نوکری اور چاکری کریں، ٹھیک۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلے صحابہ کی اور اولیاء اللہ کی زندگی جو ہے نا یہ نظام الدین اولیاء خواجہ اجمیر غوث پاک یہ اپنے پیروں کی جو خدمت اور اللہ والوں کی جو خدمت کرتے تھے وہی وجہ ہے اللہ ان کو جو ہے نا دونوں عالم میں معزز و ممتاز ہے، ٹھیک۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں خالی جو ہے نا پڑھا تو نماز پڑھا، نہیں تو نہیں پڑھا، بڑی مشکل سے نماز ادا کرا، میرے کو وہ مقام ملنا، مسئلہ تو مقام ملتا نہیں ملتا مگر اپنے آپ کو خطب کے مقام پہ پہنچائے ہوئے ہم لوگ ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا ولی جہاں بیٹھے اپنی شروع ہو جائے، اپنے آپ کو خطب ثابت کرنے کے لیے، ولی ثابت کرنے کے لیے، مگر ولیوں کی اگر زندگی دیکھو تو جو ہے نا آپ کو یہی احساس ہوگا کہ آپ کو خود کو وہاں مٹانا ہوگا تو اللہ آپ کو کبھی ملے گا۔ اگر آپ کو عطر چاہیے تو عطر کی دکان پہ جاؤ گے، کوئلہ چاہیے تو کوئلے کی دکان پہ جاؤ گے، ترکاری چاہیے تو ترکاری، تو اللہ اگر چاہیے تو پھر تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ بازاروں میں بیٹھنے سے اللہ نہیں ملے گا، منتخب مانتے بیٹھنے سے اللہ نہیں ملے گا، کیرم بورڈ یا دوسری محافل پر جانے سے اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ اگر تمہیں چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے
چاہتے ہو اللہ والوں کے در سے جڑ جاؤ، وہاں کی چاکری اپنا لو، تبھی تمہیں اللہ ملے گا۔ اللہ قرآن سورہ توبہ میں فرما رہا ہے تمہارے جو ہے ایمان، تمہارے ایمان کے عوض ہم نے جنت کو جو ہے نا، جنت کے عوض ہم نے تمہیں خرید لیا ہے، تم اللہ کے غلام ہیں، تو ایک غلام کی کیا نوکری ہوتی ہے، تمہیں اس کا جو ہے برابر سے اس کا جائزہ لینا ہے۔ دنیا میں جس طرح سے تم ایک نوکر اور ایک مالک کو دیکھتے ہیں، تمہارا اور اللہ کا معاملہ وہی ہے، تمہیں اللہ کے پاس اسی طرح سے مٹنا ہے، تمہیں یہی سمجھنا ہے کہ تم اس کے غلام ہو۔ تو ایک غلام کی جو غلامی ہوتی ہے وہ غلامی تمہیں ادا کرنا ہے۔ اللہ قرآن نے وعدہ فرمایا میں نے خرید چکا ہوں، میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، اس کا جب تم اس کے غلام ہو چکے ہو تو تمہیں اس کی غلامی اختیار کرتے اسی راستے پہ چلنا ہے۔ تو یہ ٹائم پاس کے لیے جو ہے نا آ گئے، ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ کے ہو گئے، تو اس طرح سے اللہ نہیں ملتا۔ تمہیں اپنا جو ہے دنیا، اب ایسا بھی نہیں کہ دنیا کو پاتے رکھتے ہوئے جو ہے نا تمہیں اللہ کی جو ہے نا اس کی طرف سے جڑنا ہے، تبھی تمہیں جو ہے اللہ ملے گا۔ جب اللہ تمہیں مل جائے گا تو جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، بندہ جب نوافل پڑھ کے جی سنت فرائض تو کرنا ہی ہے، فرائض اس لیے حدیث کیا بولے، نوافل پڑھ کے بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ بندہ جو ہے کوئی چیز پکڑتا ہے، یعنی اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جی۔ جب بندہ چلتا ہے اللہ اس کا پیر ہو جاتا ہے، جب بندہ وہ کچھ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا پورا ارادہ پورا کر دیتا ہے جی۔ بندہ اس جب مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کا اور بندہ جو ہے نا تو بندہ اللہ کا اور اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ جب دونوں میں کوئی دوری نہیں رہی تھی، پھر یہاں بندہ جو چیز کو پوچھتا ہے، جو چیز کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو پورا کا پورا مکمل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ والوں کے دروں سے جڑتے ہیں، ان کے دروں کی غلامی لینے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ جو ہے ان کی ہر بات کو سنتا ہے جی۔ اگر اللہ کو بنانا ہے تو اللہ والوں کے دروں سے جڑ جائیے اور ایسے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو تلاش کریے تاکہ تم جو ہے وہ آسانی سے آپ کو اللہ سے ملائے۔ جب تک تمہیں اللہ جو ہے نا ملنا مشکل، ہمارا وقت اگر ہم دنیا پہ لگا رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا محاسبہ کرو، اس کا کچھ اور جو ہے نا کم سے کم اس کا آدھا حصہ تو بھی جو ہے نا اللہ کے لیے لگاؤ، تبھی جو ہے نا اللہ ملے گا۔ کیوں کہ زندگی تمہاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مقابلے میں یہ رسول اللہ بولے ہیں کہ میری امت کی جو عمر ہوگی 60 سال ہوتا ہے، اگر تمہیں کسی وجہ سے 10 سال بھی آگے مل جائے، 20 سال، 100 سال، اس کے بعد تو جانا ہی ہے دنیا جی۔ یہ دنیا تمہیں چھوڑنا ہے جی۔ تم اگر کیا بھی کھا کے کیا بھی کر کے زندہ رہنے کی کوشش کرے، کچھ بھی ہونے کے بعد تمہیں مرنا ہی ہے، مر کے جو ہے تمہیں قبر اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو زیادہ زندگی بتانے والا ہے، اس کی طرف محنت کرے۔ دنیا جتنی تمہیں رہنے والی اتنی محنت کرو اور اس سے زیادہ جو ہے کام اللہ کی طرف لگاؤ تاکہ تمہاری قبر اور تمہاری آخرت دونوں اچھی ہو۔ اور اپنی نسلوں پہ بھی محنت کرو، یہ تمہاری نسلیں تمہاری دنیا کا ساتھ ساتھ تمہاری آخرت کا انویسٹمنٹ ہے، اس پہ تمہاری نسلوں پہ تمہاری محنت ہوگی، وہ صحیح العقیدہ ہوگے۔ تم مرنے کے بعد قبر میں جب پڑے ہوئے رہیں گے تو کم سے کم کچھ ایصال ثواب کریں گے تو تمہیں قبر میں وہ پہنچے گا ٹھیک۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنی اولادوں کو جو ہے وہ کریں۔ تو یہ مقام جب بندہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ بندہ کچھ ارادہ کرتا ہے اور اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اولیاء اللہ کو کیوں مانتے ہیں اور جو ہے اولیاء اللہ کس طرح سے وہ مدد کرتے ہیں؟ تو میں ایک ہی بات یہی بولا کہ بھئی میں حدیث تو بعد میں پہلے جو ہے نا آپ کے سامنے قرآن رکھتا ہوں، قرآن کو تم اگر مانتے ہو تو پھر جو ہے نا تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہی ہے فی الوقت کہ ہم لوگ قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں۔ مدد کی بات یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، جب ہدہد آ کر کہتا ہے کہ بلقیس جو ایک دوسرے شہر کی جو ملکہ ہے وہ آنے والی ہے، مگر اس کا ایک خصوصی ان کا ایک جو ہے تخت ہے جو کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کم سے کم 80 لوگ جو ہے نا اس کو اٹھانے کے یہ لگتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام
کیونکہ جب تک حضرت بلقیس علیہ السلام ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کو خط دے کر بھیجتے ہیں کہ میرے پاس آؤ تاکہ ایمان لے آؤ. تو جب وہ آنے والے ہوتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں اعلان کرتے ہیں کہ اس بلقیس کا تخت بلقیس کو کون ہے بندہ جو میرے دربار میں لائے. تو جنات کا بادشاہ کہتا ہے کہ اے نبی میں اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے سے لا دوں گا. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت دیر ہے. تو آپ کے دربار میں ایک اللہ کا ولی ہوتے ہیں جس کا نام آصف برقیہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اے نبی اللہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا اس تخت کو یہاں لاؤں گا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا وہ تخت اس دربار میں موجود ہوتا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بندے دیکھو قرآن میں یہ ہے اگر سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری جو کہ ایک معاملی جو ولی ہے اگر ان کا یہ معاملہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے اس دوسرے ملک سے انہوں اگر یہاں پہ اگر تخت لاتے ہیں تو ہمارے نبی امام الانبیاء ہے اور ان کی نسل سے اور ان کے اولاد سے اگر امام الاولیاء کیا کام نہیں کر سکتے تو غوث پاک کے لیے کرامتوں کا ان کا مردے کو زندہ کرنا یا آنن فانن اس شہر سے اس شہر کو پہنچانا کوئی بڑی بات نہیں. تم اگر قرآن پڑھو گے تو ہر مسائل کا تمہیں حل معلوم ہو جائے گا. مسئلہ یہی کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں, حدیث کی کتابیں ہم کھولتے نہیں. مسئلہ اور اگر وقت ملے تو جو ہے نا ہمارے پاس وقت اتنا کافی ہے کہ ہم فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ پہ ہم کافی وقت بتاتے ہیں مگر وقت جو ہے نا اللہ رسول کی کتابیں کھولنے کا ہمیں وقت نہیں. اس کی مار ہی ہے یہ ہم پہ کہ آج جو ہے کہ دلی وغیرہ اس جگہ پہ جس طرح سے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے اللہ بہتر اللہ حفاظت کرے کہ وہ ہم پہ نہ لائے. مگر ہماری غفلتیں یہ اشارہ دے رہی ہے, یہ اعلان کر رہی ہے کہ تمہاری بھی جو ہے نا دنیا وہ وقت تمہارے لیے بھی دور نہیں. وہ اس طرح سے غفلتوں میں رہ کر آج ان کی جان مال کا کوئی جو نا اگر کوئی کتا مر جائے, اگر یہ ہم لوگ جو ہے نا افغانستان کا بھی دیکھے ہیں پلین کے پہیوں کو جو لٹک کر لوگ گئے اس پلین میں کتا بیٹھا ہوا, یعنی کہ کتے کی اہمیت ہے انسان کی, کوئی مسلمان ایمان والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ہمارے جو نا گناہوں کا جو ہے سزا ہے جی. جو پلین میں کتا بیٹھا اس کے ٹائروں کو مسلمان گر رہے پکڑ کے گر رہے, یہ ہمارے گناہوں کا جو ہے نا سزا ہے جی. آج بھی جو ہے اتنا ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا آج بھی ہمیں کوئی وہی نہیں, برا بھائی ان کے ساتھ ہو رہا تو پھر خبردار, اگر وہ ان کے ساتھ ہو رہا تو پھر وہ جو ہے نا وقت دور نہیں کہ تمہارے پاس ہوا. پھر کیا کرنا, یہ کرنا ہے کہ اللہ سے رجوع ہونا جی. جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں لگنا ہے, اللہ سے رجوع ہونا ہے. اے اللہ ہم بے بس, اے اللہ ہم عاجز ہے مولا, ہم جو ہے نا ہم کچھ کرنے والے نہیں مولا. آج ملون جو اتنی بڑی بڑی گستاخی کر رہا ہے مولا کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. آج ہم مسلمان اس پہ پہنچ گئے. یہ ہماری جو ہے نا غفلتوں کا جو ہے نا نتیجہ. ایسے تیسے ہم تو گزار لے رہے ہیں مگر نسلیں جو آنے والی اللہ خیر کرے انہوں ایمان سے ان کا سلامت بھی رہے گا یا نہیں. کیونکہ حال میں جب جو کچھ میں ویب سائٹ پہ اس پہ دیکھ رہا تھا, اتنے مسلمان ہمارے جو ہے نا بہنا بھائیاں جو نا کافر ہو گئے. اور بعض آتا یہ وہ لوگ ویب سائٹ چلا رہے ایکس مسلم یعنی سابق مسلمان بول کے وہ لوگ ویب سائٹ اور فیس بک پہ پیجز چلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم دین کیوں چھوڑے, دین ہم کیوں چھوڑے. وہ بتا رہے ہیں اس پہ ایکس مسلم بولے سابق مسلمان. یہ اگر ہم آج دین پہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے, وقت نہیں دیں گے تو تمہاری نسلیں بھی اللہ محفوظ رکھے, یا تو کرسچن یا پھر ہندو نہ ہو جائے اور اس کے ذمہ دار جو ہم خود ہوں گے. اللہ پوچھے گا کہ بھائی تم کیا کرے, کیا تم جو ہے نا وقت کر کے آئے اپنی اولاد کے خاطر. یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا کہ اس کی طرف بھی ہم سوچیں تاکہ جو ہے نا اللہ پھر سے پہلے زمانے میں جس طرح سے اللہ مسلمانوں کو غلبہ دیا تھا, اللہ مسلمانوں کو جو نا کافروں پہ جو غلبہ دیا تھا, اگر ہم اللہ سے رجوع ہو کے اپنے گناہوں پہ گڑ گڑائے معافی مانگے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ اللہ پھر سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا اور ہر جگہ جو ہے نا کافر اس میں نابود. ٹھیک اسی طرح سے اولیاء اللہ اور خصوصاً غوث پاک کی جو حیات ہے اتنی وسیع ہے
اس کو ایک اس میں جو ہے نا کرنا تو مشکل ہے. اگر انشاءاللہ اللہ حیات دے تو اس کو جو ہے پھر ہم آگے بھی جو ہے نا پاک رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پہ جو ہے مبارکہ پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ ابھی وقت بھی کافی ہوا چلا ہے. انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر لنگر کا اہتمام ہے. آپ ضرور بضرور اس کو لنگر کو کھا سکتا ہے. اے اللہ ہم جو بولتے ہیں سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. مولا ہم سب پہ رحم فرما. مولا کرم فرما. مولا اس محفل کو سجانے میں اور جو بھی لوگ حصہ لیے انہیں اپنی شان کے مطابق انہیں جزا عنایت فرما. مولا ان کے رحم فرما، کرم فرما. مولا اس محفل میں جو بھی اپنے مسائل لے کر آئے مولا غیب سے ان کی مدد فرما. مولا غیب سے ان کی مدد فرما. مولا غیب سے ان کی مدد فرما. مولا ان کے مسائل کا حل فرما. اے اللہ یہ تیرے بزرگوں کا نام لیوا ایک طریقہ اس کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ ان کے تمام مسائل کا حل فرما. اے اللہ ہم پر خصوصی رحم کرتے کرم کرتے تجھے واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے صدقے طفیل میں ہماری باتوں اور دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين.